بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر ہم نے آن لائن لیکچر جو ہیں وہ شروع کیے ہیں تاکہ طلباء جو ہیں وہ اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھ سکیں۔ تو امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہمارا جو سال دوم کا پہلا سبق ہے جس کی میں نے کوشش کی ہے، جو آلریڈی آپ سب طلباء جو ہیں پڑھ چکے ہیں، مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ تو یہ جو سبق ہے یہ ہر لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، چاہے وہ تشریح ہو، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا، اور حصہ نثر کا پہلا سبق ہے۔ اس کے علاوہ یہ خلاصے کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور بہت اچھا بڑا دلکش انداز میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا نام اس کے مناسبت سے مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ مناقب منقبت کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، مرتبہ۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام یا مرتبہ۔ عمر بن عبدالعزیز کا جو تعارف ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا جو یہ ٹاپک لکھا ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک شہزادے تھے، بعد میں جو ہے وہ بادشاہ بن گئے۔ یہ بنو امیہ خاندان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا دور تھا، اس کے بعد سے جو دور تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ یہ بنو امیہ کے 8ویں فرما روا تھے۔ اس سے پہلے بھی شہزادے تھے، ان کے والد جو تھے وہ بھی بادشاہ تھے۔ بنو امیہ کے 7ویں فرما روا تھے، یہ چونکہ 8ویں فرما روا تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر انہوں نے ایسی تبدیلیاں کی جو اس سے پہلے نہیں تھی، یعنی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر جتنی خرابیاں تھیں ساری خرابیوں کو دور کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبق کے حوالے سے مناقب عمر بن عبدالعزیز جو تھا ان کا مرتبہ کیوں بنا، مرتبے کی وجہ تھی۔ مرتبے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی عمر، جب آپ کو یہ عہدہ ملا، جب آپ بادشاہ بنے، اس وقت آپ کی عمر 37.5 برس تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس 2.5 سالہ سنہری دور کے اندر آپ نے اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد میں آنے والے تمام لوگوں کی خرابیوں کو، تمام پریشانیوں کو، ناجائز کاروائیوں کو دور کر دیا، ختم کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تو یہ اس کے بارے میں اس کا مصنف جو ہے جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ مصنف جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ کہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، اور آپ عظیم، جیسے میں نے لکھا ہے، سیرت نگار تھے، اردو کے عناصر خمسہ میں سے تھے، یعنی ایسے وہ ارکان جن پر اردو کی عمارت استوار ہے، کھڑی ہے، ان میں سے ان کا نام ہے، بڑا مقام تھا۔ سوانح نگار تھے، تنقید نگار تھے، سفرنامہ نگار تھے، مقصدیت یعنی ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ واضح ہے، اور دلکشی یعنی ان کی تحریریں بہت دلکش ہوا کرتی تھی، ان کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی تھی، اور ہر بندہ کوشش کرتا تھا کہ وہ مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی تحریریں پڑھے، علی گڑھ سے وابستہ رہے۔ پہلے انہوں نے اپنا آغاز وکالت سے کیا، اس کے بعد انہوں نے جاب کی، نوکری کی، اس کے بعد یہ چھوڑ کر علی گڑھ تحریر سے وابستہ ہو گئے، اور پھر دین اور دنیا دونوں کو ملا کر آپ نے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو آپ نے شروع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر آپ نے سیرت النبی کی سب سے بڑی کتاب لکھنے کی کوشش کی، جو کہ 2 جلدیں آپ نے مکمل کی۔ تو آپ کا جو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی وہ باقی جو تحریریں تھیں، باقی جو کتب تھیں، وہ آپ کے بڑے چہتے شاگرد سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تو آپ کی دلکشی اور یہ تھی آپ کے۔ اس کے بعد ماخذ ہے جی، ماخذ کہتے ہیں جس کتاب سے وہ سبق لیا گیا ہے، یہ مقالات شبلی ہے، جلد 4 جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا تعارف ہے، اس کے بعد سبق کا تھوڑا تعارف کرواتے ہیں جی۔ انہوں نے کیا کیا اس میں ذکر ہے
کہ عمر بن عبد العزیز نے جو ناجائز کاروائیاں تھیں جو ان کے دور حکومت سے پہلے ان کے ادھر ان کے والدین نے، ان کے اقربا نے، ان سے بڑے جو پہلے بادشاہ تھے انہوں نے، بادشاہ وقت نے پھیلائی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ انہوں نے عدل و انصاف کی بحالی کی، غیر مسلموں سے اس نے سلوک کیا، جو اس سے غیر مذہب والوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا، انہوں نے اس کو ختم کیا اور حق کا ساتھ دیا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا اور غیر مسلموں سے حسن سلوک کیا، آزادی اور حق گوئی قائم کی، ہر بندے کو مکمل اختیار تھا، جمہوریت تھی، وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتا تھا، کسی کو، ہر بندے کو بادشاہ وقت کو روکنے کا پورا حق تھا، اگر وہ غلط کرتا تو اسے کہہ سکتا کہ بادشاہ وقت آپ میری بات جو ہے وہ نہیں مان رہے، اس کو درست کریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد مساوات اور جمہوریت، یعنی آپ نے برابری قائم کی، بڑے چھوٹے کا فرق ختم کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، آپ نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کوئی فوقیت، کوئی برتری نہیں، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کس کا مقام ہے، لیکن مقام کس کا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، برتری تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ انہوں نے بھی اسی بات کو قائم رکھتے ہوئے سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ جب یہ شہزادے تھے اس وقت جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ اس کو زیب تن نہیں کیا کرتے تھے، بہت مہنگی ترین خوشبو استعمال کیا کرتے تھے جو لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے والد جو تھے اس وقت کے دور میں، جب وہ پہلے گورنر بنے، 21 سالہ گورنر کے دور بھی رہے، وہ اس دور کے اندر بھی انہوں نے بھی گورنری اختیار کی، یہ بھی گورنر بنے رہے، لیکن جب یہ شہزادے تھے، جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے۔ ایک اور بات تاریخ کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گئی کہ جب ان سے پہلے جو بادشاہ تھے سلیمان، وہ بیمار ہو گئے، بہت علیل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو بیٹا تھا اس نے بادشاہ بننا تھا، بیٹا ابھی عمر میں بہت چھوٹا تھا، وہ بادشاہت نہیں سنبھال سکتا تھا، تو اس نے وصیت لکھوائی کہ میرے بعد میرے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنانے کے لیے تحریر لکھوائی اور کہا کہ یہ تحریر میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کھولی جائے تاکہ کوئی بندہ اس پر کوئی جو ہے اعتراض نہ کر سکے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، تحریر کھولی گئی تو اس پر لکھا، ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں نے آپ پر، یعنی میں نے نہیں، آپ پر عمر بن عبدالعزیز کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو لوگوں کے اندر پریشانی کی فضا پیدا ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو جمع کیا اور کہا اے لوگو، نہ ہی میں اس عہدے کو بننے کے لیے تیار تھا، نہ مجھ سے مشورہ کیا گیا، اور نہ ہی میں اس طرح کا حکمران بننا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو برا جانیں۔ لہٰذا آپ نے کہا میں اپنے اس عہدے سے عہدہ برا ہوتا ہوں، جسے چاہیں آپ اپنی مرضی سے بادشاہ مقرر کر لیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو لوگوں نے پھر ان کو جو ہے بادشاہ جو ہے وہ مان لیا، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے سلطنت کو جو ہے لوگوں کی مرضی سے سلطنت سنبھالی۔ تو یہ تھا ان کا تعارف، تھا ہلکا سا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ان کی والدہ کے بارے میں نے لکھا ہے، ان کی والدہ کا نام تھا عاصم، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی پوتی تھی، یعنی ان کی والدہ کی طرف سے ان کی رگوں میں جو تھا وہ فاروقی خون بھی شامل تھا۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف تھا جس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے سبق کے بارے میں جو ہے پوائنٹ ہیں، جو نکات ہیں، اس کے بارے میں کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔